بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ان مشکلات سے آپ گزریں، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ آیت نمبر 9، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس آپ یتیم کی توہین نہ کریں، یتیم کے ساتھ سخت رویہ نہ رکھیں۔ تقہر قہر سے ہے، آپ یتیم سے قہر نہ کریں، یعنی سختی نہ کریں، اس کی توہین نہ کریں۔ آپ نے یتیمی کا زمانہ دیکھا ہے، جب باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہوتا تو کتنی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ دوسروں کے والد کو دیکھ کر بچوں کے، جب باپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے مثلاً ایسے کام کرتے ہیں جس سے وہ سکون کا احساس کرتے ہیں۔ آپ نے تو وہ محرومی کا زمانہ دیکھا ہے، آپ کے بابا نہیں تھے، تو آپ بھی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں۔ 10، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل یعنی سوال کرنے والا، وہ جو ضرورت مند ہوتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے تو اس کو جھڑکی نہ دیں، یعنی سخت الفاظ میں سوال کرنے والے کو آپ نہ جھڑکیں۔ رسول اللہ سے خطاب ہے، اور رسول اللہ کے بعد پوری امت سے، بلکہ ہر انسان سے، کہ یہ جو دو محروم طبقے ہوتے ہیں معاشرے کے، یتیم اور سوال کرنے والے۔ مثال کے طور پر سوال کرنے والا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں سچ میں ضرورت مند ہے یا سچ میں ضرورت مند نہیں ہے، اور آپ اس کو نہیں دینا چاہتے، تو بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ جھڑکنا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ مثلا روڈ پر جاتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے آ گئے، اور بعض اوقات وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں، تو بہرحال ایسا رویہ کہ جس میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور سخت بد زبانی اور اس قسم کے کام نہ کرے، یہ ان آیات کا میسج ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بعض اوقات جب سائل سوال کرتا ہے تو بندہ تنگ آ جاتا ہے، اریٹیشن ہوتی ہے اس کو، اور پھر وہ کوئی نہ کوئی غلط بات منہ سے نکال دیتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سوال کرنے والے کو جھڑکی نہ دیں۔ آیت نمبر 11، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ کے رب کی نعمت جو ہے اس کا تذکرہ کیجیے، یعنی بجائے محرومیوں کے زمانے کو یاد رکھنے کے، بجائے ان چیزوں کو یاد رکھنے کے جو آپ کے پاس نہیں تھی، ان کے تذکرے کیجئے جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت، انسان کو بہت ساری ٹینشنز، پریشانیاں جو انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے نجات دلانے کا یہ نسخہ ہے، یہ تعویذ ہے۔ اس کو باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے کرنے کی ضرورت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے، فحدث، تو اس کا ذکر کیجئے، اس کا تذکرہ کیجئے، اس کی باتیں کیجئے۔ ماہرین نفسیات بھی یہ مشورہ دیتے ہیں آج کہ وہ انسان کہ جو زیادہ تر ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، وہ پھر زیادہ ٹینشن کا شکار بھی رہتے ہیں۔ جن کا فوکس اپنی محرومیوں پر ہوتا ہے، وہ کامیاب انسان نہیں بنتے، وہ اپنے ہی غم میں گھلتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کبھی کہے گا مجھے استاد اچھے نہیں ملے، کبھی کہے گا مجھے شہر اچھا نہیں ملا، کبھی کہے گا مجھے دوست اچھے نہیں ملے، کبھی کہے گا میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہوتا۔ کسی کے پاس چیز دیکھے گا، میرے پاس اگر ہوتی تو میں یہ کر دیتا، میرے پاس یہ ہوتی تو میں یہ کر دیتا۔ یہ ناکام انسان کا مزاج ہے۔ اور ان کے مقابلے میں وہ انسان کے جو ان کے پاس ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں، یہ ترقی کرتے ہیں، یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت بتانا چاہ رہی ہے۔
کہ اگر کامیابی کی طرف بڑھنا ہے تو جو خدا نے دیا ہے اس پہ فوکس کرو، اس کا ذکر کرو، یہ اس کے بارے میں باتیں کرو. یہ باتیں کرنا، ذکر کرنا، لوگوں سے یہ کہنا کہ خدا کا شکر ہے میرے پاس اتنا کچھ ہے، یہ تمہیں تمہارے اندر جو غم ہے کہ میرے پاس یہ نہیں، یہ نہیں، اسے ختم کر دے گا. اگر کوئی آ کے دوست ہمارے پاس بیٹھتا ہے اور کہے بس میں بھی غریب ہوں، میرا دوست بھی غریب ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہے، میں کیا کہوں؟ ہمیں خدا نے جو دیا ہے وہ بھی تو دیکھو. یہ انسان کے اندر ایک امنگ پیدا کرتا ہے، ایک جذبہ پیدا کرتا ہے آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا. جو میرے پاس نہیں ہے اگر وہ ہوتا تو میں وہاں پہنچ جاتا. یہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے. کامیاب کون ہوتے ہیں؟ جو میرے پاس ہے اس کو استعمال کروں، اس کو یوٹیلائز کروں اور آگے بڑھوں. یہ لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ قرآن یاد رکھیے، قرآن مجید میں جو اصول اور صفات بتائی گئی ہیں مومنین کی، اور جو کچھ ریکومنڈ کیا، نصیحتیں کی اللہ نے مومنین کو، یہ صرف مومنین کے لیے نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے آگے بڑھے گا. اس لیے کہ جو اس جہان کا خالق ہے اسے پتہ ہے آگے بڑھنے والے، استقامت والے، حوصلے والے، مشکلات سے گزرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، کون سی صفات ہوتی ہیں جو انسان کو آگے لے کر جاتی ہیں. لہٰذا فرمایا بجائے محرومیوں کو یاد رکھنے کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو. اور ہمیں اپنی تربیت بھی اپنے گھر میں، شوہر، بیوی، اپنے بچے، اپنے دوست، اپنے کولیگ، ہم خود بھی ایک تر و تازہ انسان کی طرح. بہت خوبصورت روایات اہل بیت جو ہم تک پہنچی ہیں. ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور اس کے چہرے پہ اس کی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جو شکوے وغیرہ ہیں وہ اللہ سے کرتا ہے، لوگوں سے نہیں کرتا. لوگوں کے سامنے وہ حشاش بشاش ہوتا ہے. لوگ پوچھیں، کہتا ہے خدا کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور ہم نے دیکھا بیماری کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، شدید تکلیف میں، کیسی طبیعت ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر. اس بیماری پر بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اس صحت پر بھی جو اس نے پہلے دی، اور اگر وہ پھر دے دے پھر بھی شکر ہے، نہ دے تب بھی اس کا شکر ہے. آپ دیکھیں یہ کتنا سٹرونگ بندہ ہے، یہ کتنا سٹرونگ بندہ ہے. اور وہ مریل ہے، وہ مایوس ہے کہ جو ہر وقت میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میں بیمار ہو گیا، مجھے کبھی یہ بیماری لگ جاتی ہے، کبھی وہ بیماری لگ جاتی ہے. آدھا بیمار وہ اپنے دماغ کی اپروچ کی وجہ سے، اپنے سوچنے کی اپروچ کی وجہ سے، اپنے سوچنے کی روش کی وجہ سے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمت، اس کا ذکر کیجئے، اس کا تذکرہ کیجئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو نصیحت ہے. سورۃ الضحیٰ یہاں پر تمام ہوتی ہے. سورۃ الشرح یا سورۃ الانشراح، الم نشرح لک صدرک، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں خدا نے توفیق دی تو بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ العلی العظیم.